ویلکم ٹو چنبل ٹی وی۔ ایک جنگل کا بادشاہ شیر بہت کمزور ہو گیا تھا، اس قدر کہ وہ اب اپنے لیے شکار بھی نہیں کر سکتا تھا، جس وجہ سے اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کے پاس ایک چالاک لومڑی آئی۔ اس نے شیر کی حالت دیکھی تو کہنے لگی، یہ تم نے کیا حال بنا لیا ہے اپنا؟ تم اس جنگل کے بادشاہ ہو۔ ایک بادشاہ کو تو ہر وقت پھرتیلا ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر لومڑی وہاں سے چلی گئی۔ اس نے جنگل میں یہ بات پھیلا دی کہ جنگل کا بادشاہ شیر بہت بیمار ہے، اب اس کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وہ کب ہم کو چھوڑ جائے۔ پھر جنگل کے جانور اس کی خیر خبر پوچھنے کے لیے جانے لگے، مگر ہوا کچھ ایسا کہ جو اس کا حال پوچھنے جاتا واپس نہ آتا، کیونکہ شیر اپنی بھوک مٹانے کے لیے اس کا شکار کر لیتا۔ کچھ دن بعد لومڑی اس کے پاس آئی۔ وہ غار کے باہر کھڑی ہو کر شیر سے باتیں کرنے لگی۔ اس دن شیر کو کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا۔ شیر نے کہا، اندر آ جاؤ اور مجھے جنگل کے حالات و واقعات بتاؤ، باہر کیوں رک گئی ہو؟ مونگا لومڑی تو پہلے ہی چالاک تھی۔ اس نے شیر سے کہا، نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ میں نے دیکھا کہ جانور تمہارے پاس آئے مگر واپس نہیں گئے۔ ان کے پنجوں کے نشان آنے کے ہیں، جانے کے نہیں۔ تم جیسے مکار جانور کے ساتھ بھلائی ہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر لومڑی بھی وہاں سے چلی گئی، اور اب شیر کے پاس کوئی نہیں آتا جاتا۔ ٹنکو کبوتر اس سارے ماجرے سے باخبر تھا۔ اس نے مٹھو طوطے سے مشورہ کیا، تو بھائی، ہمارے جنگل کا بادشاہ شیر جو آج کل بہت پریشان ہے اور کافی دنوں سے بھوکا بھی، کیوں نہ ہم اس کے لیے کچھ کریں؟ پھر مٹھو نے ٹنکو سے کہا، ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی اس کو ایسے ہی رہنے دے۔ یہ کون سا اچھا ہے؟ جو بھی اس کی خیر و خبر لینے جاتا ہے یہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ وہ سب اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہ اسے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ہم روز دیتے رہیں تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ ٹنکو کی بہت کوشش کے بعد مٹھو بھی مان گیا، اور پھر وہ دونوں شیر کی خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے چیل کے پاس چلے گئے اور چیل سے جا کے کہا، ہمارا بادشاہ شیر جو آج کل بہت پریشان ہے اور کافی دنوں سے بھوکا بھی، ہم کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ کیوں نہ تم تھوڑا سا گوشت اس کو روز دے آیا کرو، جس کو کھا کے وہ اپنی بھوک مٹا سکے۔ پہلے تو چیل نہیں مانا، مگر مٹھو طوطا اور ٹنکو کبوتر کافی کوشش کرتے رہے۔ آخر کار چیل مان گیا۔ چیل اب روز اپنے کیے ہوئے شکار میں سے کچھ گوشت شیر کو بھی کھانے کو دے آتا ہے، جس سے وہ اپنی زندگی کا گزارا کر رہا ہے اور اپنی بھوک مٹاتا ہے۔